الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلِ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلاتے زر بنے پشتاروں کے اور صدق عدل و کرم و ہمت میں صدق عدل و کرم و ہمت میں چار سو شورے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے اور بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے تن من دھن تیرے قدم پر وارے تن من دھن تیرے قدم پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ چونکہ یہ مبارک مہینہ جمادی الاخری کا چل رہا ہے اور جمادی الاخر کا یہ مہینہ کی 22 تاریخ کو افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق امام الصحابہ سالار صحابہ رازدار مصطفیٰ جان رحمت
جانشین اول خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے، اور مجھ سے پیشتر بھی آپ نے حضرت مولانا الطاف مصباحی صاحب سے فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سماعت کیے۔ میں نے ان کی گفتگو مکمل نہیں سنی، چند جملے سنے اور اپنے آپ کو محظوظ کیا، اور پھر مجھے بھی خیال آیا کہ جب گفتگو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار کی چلی ہے، دیکھو کوئی کسی کو اپنا یار کہتا ہے، کوئی کسی کو اپنا یار کہتا ہے، اور جہاں یار کہا جاتا ہے وہاں پیار ہوتا ہے، یعنی جس کو یار کہا جائے وہاں پیار ہوتا ہے، لیکن ہم یار کہہ کے بھی پیار کرنے کی بجائے وار بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم تو ہیں ایسے لوگ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں، لیکن صدیق اکبر کو اپنا یار مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے، اور حضور کا کسی کو یار کہہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ غلام کہہ دینا کتنی بڑی بات ہے، تو یار کسی کو کہنا، اور اس کے بعد پھر صرف یار حضور نے نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے بھی ان کو محبوب کا یار فرمایا۔ اور حضور کے جتنے صحابہ ہیں ہم سب کی صحابیت پر اپنی گردنیں خم کرتے ہیں، لیکن حضور کے صحابہ میں صرف ایک واحد صحابی ایسے ہیں جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جسے قرآن نے صحابی رسول کہا ہے، وہ ایک ہی صحابی ہے جسے دنیا سیدنا ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اور جب انہوں نے اپنے صحابی سے اپنے صاحب سے کہا، شیعہ سنی تمام تفاسیر اس پر متفق ہے کہ یہ غار کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سفر ہجرت کو سورہ توبہ میں بیان فرما رہا ہے کہ جس وقت غار میں وہ دونوں جمع تھے، وہ دونوں غار میں جمع تھے، تو حضور اپنے یار سے کہہ رہے تھے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اپنے صاحب سے، لِصَاحِبِهِ، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، غم نہ کر، غم مت کر، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر کا بگڑتا کیا ہے؟ کوئی ابو بکر کی تعریف کرے نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ رہے نہ رہے، کوئی محبت کرے نہ کرے، کوئی عشق کرے نہ کرے، ان کی تعریف تو ان کا اللہ کہہ رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں ان اللہ معنا، ابو بکر تیرے اور میرے ساتھ اللہ ہے۔ پتا چلا ابو بکر کے ساتھ ان کا اللہ، ان کا رسول ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ اور ایک تھوڑی سی علمی بات، حالانکہ میں کوئی علم والا نہیں ہوں لیکن تھوڑی سی علمی بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں ناسخ اور منسوخ کا قاعدہ موجود ہے۔ قرآن کی بعض آیتیں ناسخ ہیں، بعض آیتیں منسوخ ہیں۔ منسوخ وہ آیت ہوتی ہے جس کا تعلق محکمات سے ہوتا ہے، آیات محکمات جو بھی وہ منسوخ ہوتی ہے، لیکن جو آیات محکمات نہ ہو اور پھر وہ واقعہ ہو وہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جس آیت کا تعلق احکامات سے ہوتا ہے، احکام سے ہوتا ہے، وہ کبھی منسوخ ہو سکتی ہے، لیکن جس آیت کا تعلق خبر سے ہو یا واقع سے ہو وہ آیت کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ تو یہ آیت حکم کے تعلق سے نہیں ہے، محکمات میں سے جو ہے وہ نہیں ہے، احکامات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور واقعہ والی آیت کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی۔ تو لا تحزن ان اللہ معنا جیسے کل چمک رہی تھی ویسے آج بھی چمک کر بتا رہی تھی کہ غار میں بھی اللہ رسول ابو بکر کے ساتھ ہے، آج بھی ابو بکر کے ساتھ اللہ رسول ہے، اور قیامت تک اللہ رسول ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اب اگر کوئی اللہ رسول کا ساتھی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابو بکر کا ساتھی، وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے۔ تو میں نے بھی چاہا کہ حضور کے یار کا ذکر ہو، اور کس کا ذکر؟ کون؟ ابو بکر صدیق۔
کون ابو بکر صدیق کی ابھی بعد میں ذکر آئے گا. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت حضور کی شان میں نعتیں لکھ کر لاتے تھے. حضرت نابغہ جادی بھی لاتے تھے لکھ کر. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری بھی لکھ کر لاتے تھے. مولائے کائنات نے بھی لکھی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی اپنے بابا کی نعت بیان کی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی نعت بیان کی ہے. یہ نعت بیان کرنے والوں میں ایک شعراء کی بڑی فہرست ہے، لیکن اس میں حضرت حسان بن ثابت کا نام ایک انفرادی حیثیت سے اس لیے ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کی یہ تازہ تازہ نعتیں لکھ کر لاتے اور پھر حضور سے کہتے کہ حضور میں لکھ کر لایا ہوں. تو حضور علیہ السلام ان کو منبر پہ کھڑا کرتے اور حضور علیہ السلام جب وہ جلوہ فرما ہوتے زمین پر اور کہتے حسان پڑھو میری نعت پڑھو، اور وہ نعت پڑھتے اور حضور خوش ہوتے اور جھومتے بھی اور داد بھی دیتے، مسکراتے بھی حضور علیہ السلام. اسی لیے جب کوئی نعت کا نعت پڑھتا ہے تو مجھے وہ خیال آتا ہے کہ حضور اب بھی مسکرا رہے ہوں گے. اسی لیے سنیوں کی محفل نعت سے خالی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تو حضور کی مسکراتے ہی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے مسکرا جائیں تو پھر ہماری دنیا بھی مسکرا جائے اور ہماری آخرت بھی مسکرا جائے. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ نعتیں لکھ کر کے لاتے، اور بڑے خوش نصیب ہے وہ ہونٹ جو حضور کی نعت پڑھتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی مدحت کرتے ہیں. اور واللہ ہمیں ہر وہ ہونٹ پیارے ہیں جو نبی کی نعت پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی نعت پڑھی جا رہی تھی، ایک نعت آپ نے وہ سنا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. امام اہل سنت کا بھی کیا کہنا، وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے. ایک تو حسن ہے، حسن ہی بڑا کمال ہوتا ہے، پھر انہوں نے جوڑا حسن کے ساتھ کمال کو کہ وہ حسن کا کمال ہے، وہ کمال حسن، کمال کا، وہ کمال کا حسن حضور ہے. حضور کا حسن اتنے کمال کا ہے کہ گمان نقص، کہ کوئی نقص کا، کوئی عیب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا. نظر آنا تو دور کی بات ہے، نکال لے جانا تو دور کی بات ہے، بیان کرنا تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہیں ہوتا. دیکھو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ نقص نہیں ہو لیکن نقص کا گمان ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے چہرے پہ بیٹھی ہے مکھی، لیکن کسی کے چہرے پہ لگا ہوا ہے مسا ہے لیکن لگتی ہے مکھی، تو گمان ہوتا ہے کہ یہ نقص تو نہیں ہے، حالانکہ وہ عیب نہیں تھا، نقص نہیں تھا، لیکن گمان ہو گیا. لیکن اللہ نے محبوب کو ایسا کمال کا حسن دیا کہ حضور کا حسن دیکھنے والوں کو کبھی نقص کا گمان بھی نہیں ہوا. اس کو بیان کرنا تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہیں ہوا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یعنی کہ جب بھی پھول پیدا ہوگا، یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ فطرت کا مزاج ہے کہ جب بھی فطرت خود جو وہ پھول پیدا کرے گی، ایک پھول پیدا کرے گی، اس کے ساتھ درجنوں کانٹے پیدا کرے گی. یہ فطرت کا مزاج ہے، یہ قدرت کا انداز ہے کہ جب بھی پھول پیدا ہوں گے، پھول اپنے حسن پر مغرور نہ ہو جائے. اس لیے قدرت جو ہے وہ پھول کی ڈنٹل میں درجنوں کانٹے پیدا کرتی ہے. گلاب اپنی نزاکتوں پر مغرور نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے قدرت اس کی ڈنٹل میں درجنوں کانٹے پیدا کرتی ہے. لیکن یاد رکھیں ان کانٹوں کی پیدائش میں بھی بے شمار جو ہے وہ حکمتیں ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نازک کو کوئی مسل نہ دے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے اس کے جسم میں کئی کانٹے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ مسلنے والا جب اس نازک کو اس کی نزاکتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ملنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو مل کر کے خوشبو دے جائے گا، لیکن اس کے ارد گرد اس کے بدن کے کانٹے اس ہاتھ کو زخمی کر کے سبق ضرور سکھا سکیں گے کہ قدرت کی، اللہ اکبر، قدرت کی بناوٹوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ پامال نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھول اپنی نزاکتوں کے ساتھ آخری سانس لے کر کسی ہاتھوں میں دم توڑ کر خوشبوؤں کی رمک تو ضرور چھوڑ جائے گا، لیکن وہ کانٹے اس کو
سبق سکھائیں گے. یہ قدرت کا انداز ہے, یہ قدرت کی سنت ہے. اللہ اکبر. ہر پھول پیدا ہوتا ہے اس میں کانٹے ضرور ہوتے ہیں. جو شمع جلتی ہے کتنی خوبصورت لگتی ہے, جب شمع جلا دی جاتی ہے پروانے آ کر کے اس پر نثار ہوتے ہیں, کتنی حسین لگتی ہے. شمع پر لوگوں نے شاعری کی ہے تو اللہ اکبر لوگوں کے دیوان بھر گئے ہیں. لیکن قربان جائیں شمع اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ اللہ, کبھی شمع سے لوگوں نے محبوب کے چہرے کو تشبیہ دی ہے, کبھی محبوب کی آنکھوں کو تشبیہ دی ہے, کبھی محبوب کی رنگت کو تشبیہ دی ہے. شمع جلتی ہے, خود جل کر کے پورے ماحول کو روشن اور منور کر دیتی ہے. بلکہ غالب نے بھی کہا تھا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, اور آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. اس طریقے سے انہوں نے بھی شمع کے بارے میں کہا تھا. اللہ اکبر. تو شمع جلتی ہے تو دھواں نکلتا ہے, اور شمع مغرور نہ ہو جائے, وہ دھواں اس کے اندر عیب پیدا کرتا ہے. جیسے پھولوں میں کانٹے عیب پیدا کر دیتے ہیں ویسے شمع میں دھواں عیب پیدا کر دیتا ہے. اب میرے امام مصطفیٰ جان رحمت کے اس کامل و اکمل حسن کو یوں بیان کرتے ہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول, یہی صرف یہی پھول. اگر مصطفیٰ جان رحمت پھول ہے تو یہی پھول. کسی شاعر نے اس کا خیال نہیں کیا, محبوب کے چہرے کو مطلقاً پھول کہہ دیا, لیکن پھول کہہ کر کے کانٹوں سے برات کا ذکر نہیں کیا. اگر یہ ندرت کہیں ملے گی تو وہ امام اہل سنت کے کلام میں ملے گی. کہتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول صرف یہی پھول خار سے دور ہے. یہ ایسا پھول ہے, یہ قدرت نے جب یہ پھول پیدا کیا تو اس کے اندر کانٹے نہیں پیدا کیے. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, اور یہ ایسی شمع ہے کہ اس کے اندر روشنی تو ہے مگر دھواں نظر نہیں آتا. دھواں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور جب حسن یہ تو کہتے کروں تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. ایک جان نہیں یا رسول اللہ, آپ پر تو میں دونوں جہان قربان کرنا چاہتا. دونوں جہان, دونوں جہان, دونوں جہان میں جنت بھی آتی ہے. اور جنت کیا ہے؟ ایک مقام پر کہتے ہیں بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو. کہتے ہیں جب میں حضور کی زلفوں کی تعریف کرنے لگتا ہوں تو میری فکر کی پرواز کے سامنے اب میں فکر میں آ جاتا ہوں. تفکرات کی دنیا میں, تخیلات کی دنیا میں شاعر آ کر کہہ رہا ہے بزم ثنائے زلف میں, حضور کی زلفوں کی ثنا کی بزم میں میری عروس فکر کو, میری فکر کی دلہن کو ساری بہار حشت خلد. حشت کہتے ہیں آٹھ کو, فارسی میں حشت کہتے ہیں ساری بہار حشت خلد. آٹھوں جنت کی ساری بہاریں حضور کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے کیا ہے؟ چھوٹا سا عطر دان ہے. ساری بہار حشت خلد, چھوٹا سا عطر دان. جب جنت, آٹھوں جنت کی بہاریں جس کی زلفوں کے سامنے چھوٹا سا عطر دان ہو تو اس زلفوں کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضور کی زلفیں ہیں. ابھی مولانا نے وہ شعر پڑھا, رخ دن ہے یا مہر سما. حضور کا چہرہ دن ہے یا آسمان کا سورج ہے. مہر سما, یہ شاعری کے لب ہے, انداز ہے. رخ دن ہے, شاعری ہے, یہ صرف شاعری ہے. یہ دو جملے, رخ دن ہے یا مہر سما. چہرہ ہے یہ آسمان کا سورج ہے. اب عشق کو کہتا ہے, پہلے شاعری ہے پیچھے عشق ہے. یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. حضور کا چہرہ دن ہے یا آسمان کا سورج ہے, یہ شاعری ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں. نہ ان کا چہرہ دن ہے نہ ان کا چہرہ آسمان کا سورج ہے. دن کہوں تو کس منہ سے کہوں, اس لیے کہ والضحیٰ کہہ کے قرآن تو ان کا چہرہ بیان کرتا ہے. دن کو خیرات ملتی ہے ان کے چہرے سے. یہ کہتے ہیں شب زلفیاں, شب زلفیاں مشک خطاں,
ان کی زلف رات ہے یا خطاں کا مشک ہے یا خطن کا مشک ہے. یہاں پھر شاعری آ گئی. پھر آگے کہتا ہے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ یہ ہے نہ وہ ہے. پھر آگے بہت بیان کرتے کہتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل ان کو گل کہہ رہی ہے. قمری نے سروے جاں فضا، قمری نے کیا کہا کہ وہ سرو ہے. کہتے ہیں حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ ہے نعت خوانی. اور ہم ایسی نعت خوانی کے قائل ہیں. جب نعت خوانی ہوتی ہے تو یوں کہا جاتا ہے عرش کی عقل دنگ ہے. نعت خوانی عرش کی عقل دنگ. میں دوسرے شعرا کو نشانہ نہیں بنا. جو نعت خوانی کرے وہ لب قابل تعظیم ہے، وہ خیال قابل تعظیم، وہ فکر قابل تعظیم ہے. قدرت جس پر اپنے انعامات کی انتہا کر دیتی ہے اسی کو محبوب کی مدحت کی توفیق عطا کرتی ہے. محبوب کی مدحت یوں ہی نصیب نہیں ہوتی. کہا کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. چرخ میں یعنی گھوم رہا ہے، آسمان کا دماغ گھوم رہا ہے. عرش کی عقل دنگ ہو گئی ہے، آسمان کا دماغ گھومنے لگا ہے. کس کو دیکھ کر؟ کس کو دیکھ کے عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. حضور کی بلندی اور اس اب کو دیکھ کر کے آسمان کا دماغ چکرانے لگا ہے. عرش کی عقل دنگ ہو گئی کہ حضور یہ جو جانے مراد ہے ان کا مقام اور ان کی حدوں کی انتہا کہاں ہے، ان کی بلندی اور رفعت کی انتہا کہاں ہے. اس پر نہ عرش کا دماغ کام کر رہا ہے اور آسمان تو چکرا رہا ہے. یہ ہے نعت خوانی. جس نے بھی نعت خوانی کی، حضرت امیر خسرو نے کی. پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو. محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. حضرت سیدی سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفا دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ انہوں نے کہا. اور بھی کہا اسی طرح علامہ جامی نے کہا تنم فرسودہ جا پارا زی ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آبارا زی سیاہ یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آری منے مسکی ز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. اور زی جامع حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ. جو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را دراہاں یا رسول اللہ. ایک مقام پر کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد راہ خبر کن. اس طریقے سے بہت سی نعتیں کہی گئی ہے، بہت سے شعراء نے کہی، بہت کہی. اقبال کہتے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. غالب نے کہا تھا غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیم آزات پاک مرتبہ دانے محمد است. جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. اس طریقے سے نہ ختم ہونے والا نعتوں کا سلسلہ ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن اس امت میں جو اکابر ہے آغاز کرنے والے نعتوں کا، ان میں سر فہرست حسان بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی. وہ لوگ ہیں. نعت کی صنف بہت پرانی ہے. یہ ہوئی کیوں؟ نعت کیوں پڑھی گئی؟ اصل میں عرب کے کچھ شعراء تھے اور وہ شاعر لوگ حضور کو گالیاں دیتے تھے شعر کے اندر، حضور کی توہین کرتے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے خود کہا تھا تم میں کون ہے جو شعر کا جواب شعر میں دے گا؟ جو شعر کا جواب، یہ نعت کی وجہ، محفل نعت کی وجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تم میں کون ہے جو شعر کا جواب شعر میں دے گا؟ تو اس میں سے ایک صاحب کھڑے، حضور میں دوں گا. وہ بھی شاعر تھے لیکن تھوڑا نرم مزاج کے آدمی تھے. انہوں نے ان کا جواب دیا، یعنی دشمنان رسول کا جواب دیا شعر کے انداز میں. حضور نے کہا تو بہت نرم اور ہلکا ہلکا جواب دیتا ہے، کوئی مجھے ایسا چاہیے جو شدت سے جواب دے، یعنی ہلکا پھلکا نہیں.
اس کے لہجے میں شدت ہونی چاہیے. شدت، لوگ شدت کے نام سے ڈرتے ہیں. یار یہ شدت اسلام میں کہاں سے آئی؟ ہم کہتے ہیں جواب کے لیے شدت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جس کے دل میں جتنا عشق ہوتا ہے، جتنی محبت ہوگی اتنی شدت بھی ہوگی. اس لیے کہ قرآن شدت کا ذکر کرتا ہے، والذین آمنوا اشد، شدت کا ذکر قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ رب العزت سے شدت سے محبت کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہیں. اور محبت میں جتنی شدت ہوگی اتنا نبی کے دشمنوں کے ساتھ بھی شدت ہوگی. اسی لیے ہم کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے. یہ نرم نرم باتیں یہ رحماء بینہم آپس کے لیے ہیں، ورنہ قرآن کی 114 آیتیں سیوف ہے. قرآن میں 114 آیتیں ہیں جنہیں آیات سیوف کہتے ہیں یا آیات سیف کہتے ہیں. اس کی تفصیل جا کر کے پڑھیے. کہتے ہیں نہیں یار تھوڑی سی بات تھوڑی نرم ہونی چاہیے. بالکل نرم ہوگی. کس کے ساتھ؟ رحماء بینہم، اپنوں کے ساتھ. لیکن جب دیکھو کوئی نبی سے غداری کر گیا، حضور سے دشمنی کر گیا، حضور کی بے ادبی کر گیا، کہ اب وہ کوئی ہو، کسی ملک کا صدر ہو، سیکریٹری ہو، کسی شہر کا ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، کوئی مولوی ہو، کسی کی رعایت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ جس کا پڑا ہے اس سے محبت شدت سے ہے. ابھی آگے اگر وقت رہا تو بتاؤں گا کہ محبت کی شدت کیا ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ذرا شدت والا کیونکہ ادھر سے شدت سے تیر آ رہے ہیں جملوں کے، جواب شدت سے ہونا چاہیے. تو حضرت حسان کھڑے ہوئے، اور حسان بن ثابت نے شدت سے جواب دیا. جب جواب شدت سے دیا حضور نے خوش ہو کر کے دعا دی، اللہم اجد الحسان بروح القدس. اللہ جب تک حسان میری طرف سے ان میرے دشمنوں کو جواب دیتا رہے تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا رہے. پتہ چلا حضور کی توہین سن کر کے چپ رہنے والے گونگے شیطان ہیں. جواب دینے والے حسان بن ثابت کے لیے حضور فرما رہے کہ میری طرف سے جواب دیتا رہے جب تک حسان جبریل کے ذریعے سے مدد ہوتی رہے. اور یہ دعا صرف حضرت حسان کے لیے نہیں ہے، ہر اس عاشق مصطفیٰ کے لیے ہے جس کی زبان مصطفیٰ جان رحمت کے لیے چلتی ہے. اپنے دشمنوں کو تو سبھی کوستے ہیں، زبان وہ زبان ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف میں کھلتی ہے، ان کی تائید میں کھلتی ہے. اپنے دشمنوں پہ صبر کر جاؤ. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کا نعرے میں بھی کوئی شدت نہیں ہے. جس قوم کے نعرے میں بھی دم نہ رہ جائے پھر اس قوم کی زندگی میں کیا دم رہے گا. بہرحال حضور کے نام پر بھی نعرہ لگتا ہے. ذرا میں بھی تو دیکھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پہلے تو نعرہ لگایا مت کرو، خاص طور پہ میری تقریر میں لگائے تو پھر اس کا حق ادا کیا کرو گے. اس لیے کہ میں کبھی آپ سے نعرے کا طلبگار کبھی نہیں رہا ہوں، لیکن جب یاروں کا ذکر ہو پھر وہ بھی اللہ کے یار کا ذکر، محبوب کردگار کا ذکر، پھر اس کی بات ہی کچھ ہونی چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا اللہ جب تک حسان میری طرف سے جواب دیتا رہے تو اس کی جبریل کے ذریعے سے مدد. اللہ ہر اس کی مدد کرتا ہے جبریل کے ذریعے سے جو میرے نبی کی طرف سے جواب دیتے. اس لیے میرے امام کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو حضور نے یہ نعت کا سلسلہ اس طرح سے شروع کروایا، ورنہ نعت تو جناب یوسف علیہ السلام نے بھی پڑھی، اس کا ذکر الگ آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پڑھی. اگر اس کا ذکر کیا جائے تو اصل عنوان جو آج کا ہے وہ چھوٹ جائے. تو حضرت حسان بن ثابت ایک دن آیا، یا رسول اللہ میں نعت لکھ کر لایا ہوں، تازہ ترین نعت. حضور نعت سنیں گے آپ؟ سرکار نے فرمایا حسان تو میرے لیے تو ہمیشہ لاتا ہے. یہ کنز العمال میں روایت موجود ہے. ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ خدا جانے کہاں سے وہابیت کی ہوا چلی، اور یہ ہوا کہیں نہ کہیں اب اہل سنت کو بھی لگ گئی، کچھ کو، سب کو نہیں. جہاں فضائل میں حدیث پڑھو کہاں سے لائے؟ کنز العمال سے، بخاری میں نہیں ہے. یہی تو 100 سال سے وہ ہم سے کہہ رہے تھے، اب آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں.
تو تھوڑا سا آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ ہم اہل سنت ہے. اپنے اسلاف کے راستے سے اتنے بھی مت ہٹ جاؤ, اتنے فیشن پرست نہ بنو. کنز العمال میں ہے, اس کی سندی حیثیت کیا ہے وہ آپ کے ذمہ پر ہے. ہماری حیثیت صرف اتنی ہے کہ شیخ ہندی شیخ متقی نے اس کو نقل کیا اور وہ ہمارے نزدیک اپنے دور کے سب سے بڑے محدث تھے, اس لیے ہم ان پر اعتبار کر رہے ہیں. اگر کسی نے اس کا انکار کر دیا ہو تو وہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے. کہ اگر ان کی بات کا اعتبار آپ انکار میں لیتے ہیں تو اقرار میں ان کی بات کا بھی تو اعتبار ہو سکتا ہے. آپ نے ان پہ اعتبار کیا, ہم نے ان پہ اعتبار کیا. تو باتیں اس طرح نہ کیا کرو کہ ایسا لگنے لگے کہ آپ کے دل میں کوئی دشمنی بیج بو رہی ہے, کہ پرورش پا رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حسان نئی نعت لے کر کے آئے, مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, اور سرکار علیہ السلام سے اس کے حضور نئی نعت لائے ہوں, سناؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا حسان تم میرے لیے تو ہمیشہ لاتے ہو. کنز العمال میں سرکار نے فرمایا کبھی تو نے میری ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ میرے ابو بکر کی شان میں بھی ذرا کچھ لکھ کر کے لا. حضور اپنی نعت جہاں سننا چاہتے ہیں وہیں ابو بکر صدیق کی منقبت بھی سننا چاہتے ہیں. اس لیے جہاں ہمارے یہاں نعت کا مزاج ہے وہاں صحابہ کی منقبت کا مزاج بھی ہے. کہ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کی شان میں کچھ لا لکھ کر کے, اور پھر حضرت حسان بن ثابت نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں جو اشعار لکھ کر کے لائے وہ بھی کنز العمال میں موجود ہے. کہ وہ اول ہجرت کرنے والا رسول اللہ حضور علیہ السلام کا ساتھی, حضور کے ساتھ ہجرت کرنے والا, حضور کا ساتھی, اول ایمان لانے والا, اس طریقے سے اسلام کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والا. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر کا مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حسان بن ثابت بیان فرما رہے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ حضور جہاں اپنی نعتوں سے خوش ہوتے ہیں وہیں ابو بکر صدیق کی منقبت سے بھی خوش ہوتے ہیں. اس لیے آج ہم نے چاہا کہ سیدنا صدیق اکبر کا کچھ مقام بیان کریں, مرتبہ بیان کریں, کیونکہ ہماری عوام ان نفوس سے بہت دور ہو گئی جن نفوس نے اسلام کے لیے بڑی محنتیں کی. پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صدیق اکبر کی عظمت بیان کرنے سے پہلے صرف تھوڑا سا ٹائم 2-3 منٹ کا لوں گا. آپ کو اہل علم کو, اہل خرد کو, اہل دانش کو اندازہ ہوگا کہ مقام صدیق کیا ہے. دیکھیے حضور علیہ السلام کا وصال ہوا, آقا نے پردہ فرمایا. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایک جوان آیا مدینہ منورہ میں. سارے صحابہ رو رہے تھے, بڑا عجیب معاملہ تھا مدینہ شریف میں. جنات بھی روتے تھے, پتھروں سے رونے کی آواز سنی گئی, جانور رو رہے تھے حضور کے وصال کے دن. صحابہ کا حال غیر تھا. صحابہ کہتے تھے ہم لٹ گئے, اب ہم کہاں جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ رخ ودھا نظروں سے چھپ جائے گا. اب وہ رخ جانا نگاہوں میں نہیں آئے گا, سامنے نہیں آئے گا. اب تو وہ قبر انور میں قیامت تک کے لیے, آرام کے لیے سپرد لحد کیا جا رہا ہے. اور ایسے میں ایک جوان آیا, سب کو روتا دیکھ کے کہا کیوں رو رہے ہو مدینے والوں؟ تو اس جوان سے کسی نے کہا ہماری تو دنیا لٹ گئی, ہماری تو بہاریں اجڑ گئی, ہماری تو بہاریں خزاں میں تبدیل ہو گئی. کہا ہوا کیا؟ کہا کہ ہماری جان, ہمارے ایمان کی جان, ہماری روح کائنات اس دنیا سے ظاہری طور پہ کوچ کر گئی. کہا کیا؟ کہا حضور سید عالم آفتاب رسالت مہتاب نبوت دنیا سے ظاہری طور پہ کوچ کر گئے. اس نے کہا اب تو تباہ میں ہو گیا, اب تو برباد میں ہو گیا. کہا کیوں؟ تو کیوں تباہ ہوا؟ کہا میں نے تو ان کی عظمت سن کے کلمہ پڑھ لیا تھا, لیکن میں نے ان کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا. سوچا وہ دلربا صورت, وہ من موہنی صورت ایک مرتبہ دیکھ لوں اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہو جاؤں. لیکن افسوس وہ دلربا صورت کی دیدار کی تڑپ لے کر کے آنے والا محروم تمنا ہی رہا. کسی نے کہا رکو, ٹھہرو, اتنی بڑی سعادت سے اسے محروم نہ کرو. مولائے کائنات کے پاس اطلاع بھجوائی گئی, ابھی حضور کو قبر انور میں آرام کے لیے لٹا دیا گیا اور ابھی مٹی کو سجایا نہیں گیا تھا. یہ نہیں کہتا کہ مٹی ڈالی گئی تھی, واللہ
قبر انور پہ مٹی ڈالنے کا ذکر کیسے کروں؟ حضرت علامہ فیض احمد اویسی کا جملہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، کہتے ہیں میں نبی کے جنازے کو جنازہ کس منہ سے کہہ دوں؟ اللہ اکبر، جس نے جنازے نکلنے سے بچائے ہوں اس کے جنازے کو جنازہ کیسے کہوں؟ لیکن مجبور ہوں کہ الفاظ نہیں ملتے، الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے؟ تو کہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے مجبوراً کچھ بات مجازن کہنی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی مٹی سجائی نہیں گئی ہے قبر انور پر، اور محل مصطفیٰ، قصر قبر مصطفیٰ ابھی تیار نہیں کیا گیا ہے۔ ایک کام کرو، اس کو بلاؤ اور اس سعادت سے اس کو محروم نہ کرو۔ اس جوان کو بلایا گیا اور چہرے انور سے کپڑا ہٹایا گیا اور کہا لو دیکھ لو، لو دیکھ لو، جس کو دیکھنے آئے تھے، باتیں کرنے آئے تھے، اس من موہنی صورت پر قربان ہونے آئے تھے، دیکھ لو۔ اس نے ایک جھلک قبر انور میں حضور کو آرام کرتے ہوئے مٹی سجنے سے پہلے دیکھا۔ حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، حضور کے ساتھ جہاد نہیں کیا، حضور پہ پیسے قربان نہیں کیے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مصافحہ نہیں کیا، دیدار کی طرف لے کے وہ جوان آئے تھے اور قبر انور میں حضور کو آرام کے لیے لٹا دیا گیا تھا۔ لیکن جب قبر انور میں لٹانے کے بعد پتا چلا کہ کوئی اندیکھا دیکھ، جس نے نہیں دیکھا، زیارت نہیں کی، وہ زیارت کے لیے آیا ہے، اور چہرے انور سے، چہرے مدحا سے کفن شریف کا کپڑا ہٹا کر کے حضور کی زیارت کرا دی گئی۔ اس میں علماء میں دو گروپ ہو گئے، کسی نے کہا وہ صحابی ہے یا نہیں ہے، اس پر اختلاف ہو گیا، لیکن دونوں گروپ اس پر برابر متفق ہو گئے۔ کسی نے کہا صحابی ہے، کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن اس کی بحث میں نہیں جاتا۔ البتہ وہ دونوں گروپ اس پر متفق ضرور ہو گئے کہ جس نے حضور کی قبر انور میں لٹانے کے بعد مٹی کو برابر کرنے سے پہلے ایک جھلک حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اب ایک جھلک دیکھنے کی وجہ سے اس کا مرتبہ اتنا بڑھ گیا کہ ہزاروں غوث کتب اور ابدال بھی اب اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ جس نے پوری زندگی دیکھا ہو، بار بار دیکھا ہو، ہر بار دیکھا ہو، جانچ کو نہیں ہوتا تھا، وہ بھی صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت کو ٹکتے رہتے تھے، بلکہ یوں کہتے تھے حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ آنکھیں میں آپ کو دیکھتا رہوں، جو ایک بار دیکھ لے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا ابوبکر صدیق، جو ایک بار دیکھ لے، ایک بار وہ غوث و کتب اور ابدال سے ہزاروں درجے افضل ہو جائے، جس نے بار بار دیکھا۔ اور ایک منزل تو ایسے ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا، ایک منزل تو ایسے ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ تھا، وہاں صرف وہ صدیق نے دیکھا۔ وہ منزل کون سی تھی؟ غار کا دہانہ تھا، غار کی تنہائیاں تھی۔ لوگ کہتے ہیں حضور غار میں چھپنے کو گئے، چھپنے کو، یہ سیرت بیان کر رہے ہیں ملا جی، چھپنے کو گئے۔ ارے جو تلواروں کے سائے سے نکل جائے، وہاں کون سے چھپے تھے؟ وہ تو کھڑے تھے نا، ہاتھوں میں تلوار لے کر کڑے بنا کر محمد کو جانے نہیں دیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ آپ کہتے ہیں وہ چھپنے گئے تھے، تو یہاں کون سا چھپنا تھا؟ وہ تو دشمن سامنے کھڑے، حضور جا رہے ہیں، ان کے اوپر مٹی پھینک کر کے جا رہے، مٹی ڈال کر کے جا رہے، وہ نہیں دیکھ پا رہے حضور علیہ السلام کو۔ کیوں نہیں دیکھ پائے تھے پتہ ہے؟ اس کا فلسفہ بھی امام احمد رضا 1400 سالہ احادیث کا نچوڑ یوں بیان کرتے ہیں۔ کیوں نظر نہیں آئے حضور ان دشمنوں کو؟ کہتے ہیں جان ہے، حضور کیا ہے؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ جان ہے، حضور کون ہے؟ کبھی اپنی جان بھی دیکھی؟ بولو، جب اپنی جان نہیں دیکھی تو جان ایمان کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ جان ہے، وہ جان ہے، بلکہ کیسی جان ہے؟ کائنات کی جان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو وہ دشمن گھیرے کھڑے تھے، حضور کا گھر گھیر کر کے کھڑے تھے، حضور نکلے پڑھتے ہوئے سورہ یاسین کے، نظر نہیں آئے حضور، تو وہاں چھپے کیوں؟ حضور چھپے تھے، چھپے نہیں تھے، مقصد یہ تھا کہ ہجرت ہی نہیں ہو رہی ہے، اب وصال کی تمہید بھی لکھی جا رہی ہے، باب وصال کی تمہید ہے حضور کی ہجرت، یعنی مکہ صرف نہیں چھوڑ رہے ہیں، اب ظاہری طور پر دنیا سے بھی جانا ہے، تو جانا ہے تو اپنی جگہ کسی کو کھڑا بھی کرنا ہے، اپنی جگہ کوئی کھڑا بھی ہونا ہے۔ حضور دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ انتقال کے بعد، موت کے بعد سب سے زیادہ وہ روتا ہے جس کو پیار زیادہ ہوتا ہے، جس کو محبت زیادہ ہوتی ہے۔ 4 بیٹے ہیں باپ کے، 10 بیٹے ہیں باپ کے، چھوٹا بیٹا بہت ہی رو رہا ہے، کیوں بہت رو رہا ہے؟ پیار زیادہ ہے، بہت پیار ہے، چلے پیار تو سارے بیٹوں کو ہے لیکن قربت زیادہ ہے، پیار سب کو برابر ہے لیکن چلو قربت زیادہ ہے، وہ زیادہ رو رہا ہے، کیسے رہوں گا ابا کے بغیر، کیسے رہوں گا، بے ہوش ہو رہا ہے، ہوش کھو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو خیال تھا قربت تو سب سے زیادہ اسی کو دی ہے، بچپنے سے ساتھ رہا ہے، اتنا ساتھ رہا کہ بچپنے میں بھی میرے ساتھ، سفر میں بھی میرے ساتھ، ہر جگہ میرے ساتھ ساتھ، کوئی جنگ ایسی نہیں جہاں سے ابو بکر صدیق غائب ہو، کوئی جنگ نہیں ایسی، کوئی سفر نہیں ایسا جہاں سے صدیق اکبر غائب ہو، کہیں نہیں، کوئی چیٹنگ اگرچہ کر لیں لیکن بات نہیں، بیان کرنے میں کوئی چیٹنگ کر، ہم اہل سنت اللہ کا شکر ہے جب فضائل اہل بیت بولتے ہیں تو پھر ہم دل بڑا کر کے بولتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں وہی ہے، اور جب فضائل صحابہ بولتے ہیں تو بھی دل بڑا کر کے بولتے ہیں، اس لیے کہ ہم کچھ لے دے کر تھوڑی بیٹھتے ہیں، تو جو ہمیں کمیٹی والوں کا خوف ہو یا پبلک کا خوف ہو یا کسی اور کا خوف ہو، ہم اپنے مسلک کو جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں۔ اگر فضائل اہل بیت بیان کرنے پر کوئی ہمیں رافضی کہتا ہے تو کہتا رہے، اللہ کی عدالت میں وہ جواب دے گا، اور فضائل صحابہ بیان کرنے کے جرم میں کوئی ہمیں ناسبی کہتا ہے تو کہتا رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا، واللہ ہم نہ ناسبی ہے نہ رافضی ہے، ہمارا مسلک وہ ہے اہل سنت کا ہے، بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، اطاعت رسول اللہ۔ امام شافعی نے کہا ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے، امام شافعی کہتے ہیں جب ہم اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو رافضی دکھنے لگتے ہیں، اور جب ہم صحابہ کے فضائل پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو ناسبی دکھنے لگتے ہیں، خارجی دکھنے لگتے ہیں، یہ حالات ہیں لوگوں کے، لیکن واللہ ہمیں کسی سے کیا غرض، ہمارا مسلک 4 یار والا مسلک ہے، پنجتن پاک والا مسلک، ہم جہاں 4 یاروں کو مانتے ہیں وہی پنجتن پاک کو ہی مانتے ہیں، اور مانتے رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ ہم نہ ایران والے ہیں نہ ہم سعودی والے ہیں، ہمارا دونوں حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق تو مدینے کی سرکار سے ہے، ہمارا تعلق تو عبدالقادر جیلانی سے ہے، ہمارا تعلق تو داتا علی حجوری سے ہے۔ داتا صاحب فرماتے، داتا صاحب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں ہر کتاب کو مشکوک کرو گے کہ کشف المحجوب بھی مشکوک ہو گئی، داتا صاحب کہتے ہیں رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے، کوئی مرید نہیں ہے، یہ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، داتا علی حجوری کہہ رہے ہیں رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں، اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے، کشف المحجوب کہہ رہے، اٹھا کر کے دیکھ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور چھپنے گئے، ہم چھپنے کی بات نہیں کرتے، وہ جب چاہیں اپنے آپ کو دکھا دیں، وہ جب چاہیں اپنے آپ کو چھپا لیں، اگر وہ چاہیں تو عائشہ صدیقہ سے بھی اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، ہاں ہے ایسی بات، اٹھا کر دیکھو شفا شریف، شفا اٹھا کر کے دیکھو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آئی، آنے کے بعد کہا السلام علیکم، کہا من انت، تو کون ہے، تو کون ہے، کہا میں تو عائشہ ہوں، کہا من عائشہ، یہ عائشہ کون ہے، کہا بنت صدیق، یہ صدیق کون ہے، رو پڑی، حضور تو مجھے ہی نہیں پہچان دے، فوراً گئی ابا کو لے آئیں، صدیقہ السلام کے حضور نے جواب دے مسکرایا، اس کی حضور تھوڑی دیر پہلے ہی تھی تو اب تو مجھے بھی نہیں پہچان لیتے، فرمایا عائشہ، عائشہ آٹو پہر میں
کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں میں ہوتا اور میرا اللہ ہوتا ہے، اور وہاں کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی نبی نہ کسی فرشتے، کسی کو گنجائش نہیں ہوتی، صرف ہم اور وہ۔ لوگوں کو ایک معراج پر تکلیف ہے، حضور کہتے ہیں کہ ہر 24 گھنٹے میں ہر 24 گھنٹے میں کچھ ایسے لمحات ہیں جہاں بیٹھ جائیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے نا، موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، لیکن یہ موسیٰ نہیں ہے جہاں طور پر جانا ہو، یہ جہاں بیٹھے وہی رشک طور ہو جاتا ہے۔ ان کے بیٹھنے کا طور ایسا ہے، علماء سے توجہ، ان کے بیٹھنے کا طور ایسا ہے کہ جہاں بیٹھے وہ رشک طور ہو جائے، یہ طور ہے ان کے بیٹھنے کا۔ تو بہرحال اگر چاہیں تو اما عائشہ سے چھپا لیں اپنے آپ کو، اگر چاہیں تو کسی سے چھپا لیں، چاہیں تو بتا دیں، جس نے کبھی ملاقات نہیں کی ہو اس اویس کو اتنا بتا دیں کہ دیکھنے والوں سے زیادہ وہ بیان کرنے لگ جائے۔ ان کی شان ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا خود کو دکھا دیا۔ شاعر سے معذرت کرتے ہوئے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا خود کو دکھا دیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضور چھپنے نہیں گئے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کوئی تو تیار ہو۔ جب عمر تلوار لے کر کے پھر رہے ہوں، مولائے کائنات روتے روتے بے ہوشی کی طرف جا رہے ہوں، اما عائشہ صدیقہ روتے روتے چہرے پہ سوجن لا چکی ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کا رونا 6 مہینے میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بند نہ ہو۔ اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا جسے محبت کم تھی، ایک سے بڑھ کر ایک محبت والے تھے، لیکن جس کو جتنی محبت ہو اس کو اتنی تکلیف ہے جدائی کی، اس کا رونا اتنا ہے، اس کا بلکنا اتنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اشارہ کیا کر دیا حجۃ الوداع کے موقع پہ، فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ زمین پہ رہے، چاہے تو وہ رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرے۔ اس نے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کو پسند کیا، سارے صحابہ خوش ہو رہے تھے، حضور کس مقبول بندے کا ذکر کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے، ابو بکر رو رہے تھے، پورا مجمع خوش تھا۔ حضور نے کیا پیاری بات کی، کتنے مقبول اور صاحب اختیار بندے کی بات کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو روتا دیکھ کر فاروق اعظم نے یہ سخت جملے کہے، سخت جملے یوں کہے، اگر وہ نہ کہتے تو میں نقل کر رہا ہوں، آپ اس کو غلط مطلب نہیں لینا۔ ان کی ناراضگی یعنی کہ اس منزل اور اس محفل کو، کہ محفل میں جو سبھی خوش ہوں، اگر کوئی رو رہا ہو تو کوئی ناراض تو ہوگا نا، یار کیسا ماحول ہے اور اس ماحول میں یہ رو رہے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے اس وقت کہا تھا، اس بڈھے کو دیکھو کیا ہوا ہے کہ سب لوگ خوش ہو رہے ہیں اس حدیث کو سن کر اور یہ رو رہا ہے۔ ان کے جملے یہ تھے، یہ جملے تھے، کیونکہ خوشی کا موقع ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ لیکن سیدنا فاروق اعظم سے صدیق اکبر نے کہا، عمر جہاں تک میں پہنچا ہوں اگر تم بھی پہنچو گے تو تم بھی اس پر رو گے، تمہیں ادراک نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تب فاروق اعظم نے کہا بات کیا ہے؟ فرمایا عمر حضور کہہ رہے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے رفیق اعلیٰ کے پاس جائے، اور اس نے رفیق اعلیٰ کو پسند کیا، جانے کو پسند کیا۔ سوچو تو صحیح، اللہ کی مخلوق میں وہ کون ایسا بندہ ہے جسے قدرت اختیار مرنے اور جینے کا عطا کرے؟ یہ محبوب خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ چہرہ اب ان قریب تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، اسی کو سوچ کر کے میں رو رہا ہوں۔ جو صرف جانے کا تذکرہ سن کر روئے، وہ جانے پہ کتنا روئے گا، وہ جانے پہ کتنا روئے گا؟ تو حضور کو اس کا خیال تھا، برداشت نہیں کر پائے گا، سب روئیں گے، اگر سبھی روتے رہے بے ہوش ہوتے رہے کون سہارا دے گا؟ گھر کے سب لوگ روتے ہیں تو بڑے کو کوئی کان میں آگے کہتے ہے تم ہمت ہارو گے تو بھائیوں کا کیا ہو؟ تو ہمت ہار جائے گا تو گھر کا کیا، لٹیا ڈوب جائے گی، سب کاروبار تباہ ہو جائے گا، کاروبار برباد ہو جائے گا، کاروبار برباد ہو جائے گا، زندگیاں لٹ جائے گی، ماں کو کون سنبھالے گا؟ گھر کے ذمہ دار کو رونا نہیں چاہیے، اس کو سب کو سہارا دینا چاہیے، اس کو سب کی مدد کرنا چاہیے۔ سب یہی تو کہتے تم نے نہیں رونا، تو حضور کو یہ خیال تھا گویا کہ سب تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، بلال، صہیب، سلمان، ابو سعید، ابو دردہ،
یہ سب لوگوں کا حال کیا ہوگا حضور جانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور 3 دن کے لیے بغیر بتائے چلے گئے، لوگوں کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلا، روایات موجود ہیں، اٹھا کر دیکھیں عارف رومی نے کیا کیا لکھا اس پر، صاحب مثنوی نے کیا کیا لکھا، اٹھا کر کے دیکھیے۔ حضور کو خیال تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے گویا کہ چاہا کہ کسی کو اس دن کے لیے تیار کرو، جس دن عمر کی تلوار کو کوئی اندر کر سکے، علی کی کمر کو کوئی سہارا دے سکے، ابو دردہ کا کوئی ہاتھ تھام سکے، بھولی ہوئی آیت کی منبر پہ پھر کوئی تلاوت کر سکے۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے جس کا انتخاب کیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بڑی عمر والوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا، اور جس نے سب سے پہلے بڑی عمر والوں میں مردوں میں اپنا مال حضور کے قدموں پہ رکھا تھا، حضور ان کو ساتھ لے گئے۔ اور صوفیہ کی اصطلاح میں ایک تو وہ دل مضبوط کرنا تھا، یہ حکمت، دوسری حکمت یہ کہ خانقاہوں کے لیے گویا کہ ایک رہنما اصول اور اشارہ بھی فراہم کرنا تھا، اس لیے کہ اسلام حضور علیہ السلام ہی سے ملا ہے، ایمان حضور علیہ السلام ہی سے ملا ہے، احسان بھی حضور علیہ السلام سے، یعنی تصوف کا تصور بھی انہی سے ملا ہے۔ تو کوئی تصور تو ہوگا، کوئی اشارے تو ہوں گے، کچھ تو ہوگا، دیکھنے والے دیکھ کر کے کچھ سیکھ سکیں گے۔ تو حضور علیہ السلام لے گئے اور 3 دن تک مسلسل غار میں رہے صدیق اکبر کو لے کر، اور لے کر بھی کیسے رہے، دونوں ساتھ ساتھ نہیں بیٹھے رہے، دونوں کھڑے نہیں رہے، اس لیے کہ چھپنے کے لیے کوئی جگہ کا انتخاب ہو سکتا تھا، تو ایسی جگہ جہاں دونوں بیٹھ سکیں، جہاں دونوں لیٹ سکیں، جہاں دونوں کھڑے ہو سکیں۔ کوئی غاروں کی کمی نہیں تھی مکے میں، آخر غار ثور کا انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی نگاہ نبوت، حضور غار چیک کرنے تو معاذ اللہ نہیں جاتے تھے نا، لیکن ان کی نگاہ میں غار بھی تھے۔ انتخاب تھا ثور کا، اور تاریخ میں نہیں ملتا کہ اس سے پہلے کبھی حضور ثور پر گئے ہوں، کبھی نہیں گئے تھے، کبھی نہیں، پہلی بار جانا تھا ثور پہ، شاید ظاہری طور پہ آخری بار۔ اور وہاں غار ایسا تھا، اس کی بناوٹ ایک بیٹھ سکے اور دوسرا لیٹ سکے۔ اب تیار کرنا ہے کس دن کے لیے؟ وصال کے دن کے لیے۔ تو اس دن کے لیے کیا مضبوط کرنا پڑے گا؟ دل مضبوط کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیٹھنے کا انداز کیا رکھا کہ وہ بیٹھے رہے، حضور لیٹے رہے۔ تو جب کوئی لیٹنے والا لیٹتا ہے، آپ دیکھیں گے غار میں جو لیٹنے کا انداز ہے، کبھی جا کر اللہ دکھائے تو دیکھنا، جب لیٹنے والا لیٹتا ہے، بیٹھنے والا بیٹھتا ہے، تو لیٹنے والے کا دل اور بیٹھنے والے کا دل دونوں آمنے سامنے ہوتا ہے، دونوں مقابل ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے سینہ علم نشرہ سے طاقتوں کی وہ رانائیاں اور انوار صدیق اکبر کے دل میں جو ہے منتقل فرما رہے تھے۔ اور صدیق کے دل کو اتنا مضبوط کیا حضور علیہ السلام نے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے پردہ فرمایا، جب حضور نے پردہ فرمایا، اب دیکھو سب رو رہے ہیں، لیکن کوئی تو قائد چاہیے تھا حضور کے بعد، تو حضور نے ان کو تیار کیا تھا۔ سب رو رہے ہیں، یہ بھی رو رہے تھے، آنکھ میں آنسو تھے، لیکن فاروق اعظم کہتے اگر کوئی کہے گا کہ حضور کا وصال ہو گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یہ کیفیت تھی مولا کائنات کی کیفیت، بے ہوشی کی کیفیت، روتے روتے آنکھیں سوج رہی تھی۔ ام المومنین کی کیفیت یہ تھی، اس وقت پوری امت کو گویا کہ تمام صحابہ کو کوئی سہارا دے رہا تھا، تو جس کو حضور علیہ السلام نے غار میں اپنے دل کی تجلیات سے تقویت دی تھی، وہ صدیق اکبر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے اللہ اکبر، کہتے تھے وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل، کہ محمد تو اللہ کے رسول ہے اور ان سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، اگر وہ پردہ فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم پچھلے پیر پلٹ جاؤ گے؟ اللہ اکبر، یہ آیت پڑھی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں جب منبر پہ صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی تو ہم کو ایسا لگا شاید یہ آیت ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی نازل ہوئی ہو، لیکن یہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، سارے صحابہ بھول چکے تھے، لیکن قربان جائیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو صحابہ کو یقین ہو گیا، اللہ کے رسول پردہ فرما گئے۔ اور صدیق اکبر کا وہ تاریخی جملہ، صدیق اکبر نے کہا تھا لوگوں اگر تم محمد عربی کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھو محمد عربی پردہ فرما چکے ہیں، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ حی و قیوم ہے، اس کو کبھی موت آنے
والی نہیں ہے. ایک آن کے لیے نبیوں کو موت آتی ہے, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. پھر صحابہ کرام کو خیال آیا کہ اللہ کے رسول وعدہ پورا کر چکے ہیں اور حضور کا وصال ہو چکا ہے. یہ پہلا مقام تھا. صدیق اکبر نے دین کو وہ سہارا دیا کہ اگر اس وقت صدیق اکبر یہ رول ادا نہ کرتے پتہ نہیں کیا ہوتا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنا نقصان ہوتا اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر نے کیا کیا, یہ احسان تھوڑا ہے. اسلام کی ہچکولے کھاتی ہوئی نیا کو سہارا دینے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. آپ نے اس وقت صحابہ کو سہارا. دوسری بات, دوسرا مقام آیا جب نبوت کا دعویٰ کیا گیا, جھوٹی نبوت کا, پھر صدیق اکبر کھڑے. اس کے بعد پھر آپ نے سہارا دیا اسلام کو, اس لیے کہ اس وقت حالت یہ تھی لوگ قبیلے کی محبت میں کہتے تھے کہ ہمیں پتہ یہ جھوٹا ہے, لیکن چونکہ ہے ہمارے قبیلے اور برادری کا آدمی اس لیے ہم اسی کی بات مانیں. یہ حالت تھی. مسلمہ کذاب کے موقع پر جو لوگ بڑے بڑے ایمان والے کہلاتے تھے اس کے قبیلے کے, انہوں نے کہا تھا ہم مانیں گے تو اسی کے کہ ہمارے قبیلے کا, ہماری برادری کا آدمی. یہ صورتیں ہیں. اس وقت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ اب جان کی بازیاں لگا دو. 700 صحابہ جو حافظ قرآن تھے, 700 حافظ قرآن, اور دیگر جو باقی کے شہداء ہیں وہ الگ, صرف حفاظ صحابہ 700 ختم نبوت کے معاملے میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی مسلمہ کذاب سے جنگ کر کے, اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا. آج کل حضرت وحشی کو بھی ہمارے جوان بہت ڈسکس کرتے ہیں, جناب وحشی کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حق ہی کیا ہے ان لوگوں کا ذکر کرنے کا جنہیں ہم جانتے ہی نہیں صحیح طور پہ. یہ تھوڑی سی انٹرنیٹ سے یہ پڑھ دیا, فیس بک پہ وہ پڑھ دی, واٹس ایپ پہ. آج کل اسلام دشمن عناصر واٹس ایپ فیس بک کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں مسلم امہ کو لڑانے کے لیے. محرم شریف آتا ہے, اہل بیت کے حوالے سے چل پڑتا ہے یہ روایت موضوع ہے, یہ موضوع ہے, یہ موضوع ہے. ابھی صدیق اکبر کا دن آیا, یہ شروع ہو گیا, یہ موضوع ہے, وہ موضوع ہے, وہ یہ سب ہو رہا ہے. کیا اہل سنت میں اس سے پہلے کبھی ایسا دیکھا تھا؟ ہم سنیوں کے یہاں تو یہ مزاج تھا. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے موضوع روایات کے حوالے سے پورا رسالہ لکھا, بلکہ ایک رسالے میں بحث کرتے ہوئے, گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے لیے کم و بیش انہوں نے 17 یا 27 شرطیں رکھی ہے کسی روایت کو موضوع کہنے کے. ایک مسئلے میں نعمت الکبریٰ کی ایک روایت کے بارے میں کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس نے میلاد کے لیے 1 درہم خرچ کیا وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں جائے گا. اس کے متعلق تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ روایت موضوع ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اتنے بڑے بزرگ ابن حجر نے لکھا ہے, اتنے بڑے بزرگ کی بات کو موضوع کہنے کی میں اپنے اندر ہمت نہیں پاتا. اگر ہمیں کہیں سے سند نہیں مل رہی ہے تو ان کے علم پر ہمیں اعتماد ہے کہ انہوں نے کہیں سے یہ دیکھا ہوگا. کم سے کم بزرگوں پر تو اعتماد کرو. نئی تحقیق کا اتنا شوق, اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہوگا. اہل بیت اور صحابہ کے دشمنوں, یہاں پر تم واٹس ایپ پر بیٹھ کر کے, فیس بک پہ گھروں میں بیٹھ کر کے چاہے جتنی لڑائیاں لگا دو صدیق اکبر کے خلاف, مولا کائنات کے خلاف, اللہ تو دیکھ رہا ہے. تمہیں شک پیدا کرتے ہو, شک پیدا کرتے ہو, یہ موضوع ہو گئی, وہ ضعیف ہو گئی, وہ حدیث کے ساتھ یہ کھلواڑ, غیر مقلدین کی بیماری تم میں کہاں سے آ گئی؟ واللہ ہم اہل سنت کا تو عالم یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کہا کہ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے ہمارے بزرگوں نے. بلکہ علامہ ازہری صاحب نے یہاں تک کہا کہ محدثین کا حدیث لینے کا ایک اپنا انداز ہے اور صوفیہ کا حدیث لینے کا ایک اپنا انداز. صوفیہ کشف سے بھی حدیث لیتے ہیں, صوفیہ کشف سے بھی احادیث لیتے ہیں, بلکہ صوفیہ کا حال یہ ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ حضور سے بھی پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانتے ایک بزرگ تھے جو نابینا تھے, ایک بزرگ تھے جو نابینا تھے, بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے تھے حدیث کی تصحیح کرانے کے لیے, حدیث کو چیک کرانے کے لیے.
وہ کوئی حدیث پڑھتا تھا، وہ کہتے تھے یہ حدیث صحیح ہے، کہتے تھے یہ حدیث حضور کی نہیں ہے. لوگ کہتے تھے لو صاحب یہ تو نابینا آدمی ہے، ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. تو ان سے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ادھر آؤ. انہوں نے اپنے قریب بلایا اور اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی، فرمایا دیکھ. تو اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے اور حدیث پڑھی جا رہی ہے. تو جب حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ حضور کی حدیث ہے، اور حضور علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں بلکہ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضور کی حدیث نہیں ہے. تو حدیث معلوم کرنے والے یوں بھی شیخ محی الدین ابن عربی، سید المکاشفین، اس طرح کے ہمارے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کرو. ہماری عوام کو ہم کتنا لڑائیں گے یار، امت کے مسائل کتنے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اہل سنت کی طرف سے کوئی نہیں کر رہا ہے. یہ واٹس ایپ پر سنی نما بیٹھ کر کے رافضی اور ناصبیوں کا یہ پلان ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے حوالے سے مشکوک ہو جائیں. لیکن واللہ ہمیں تو صدیق اکبر کے مسلک پہ رہنا ہے. جب ابو جہل نے آ کر کے کہا نا حدیث کس نے لائی تھی اس دن، حضور کی حدیث کس نے لائی تھی؟ ابو جہل نے لائی تھی. اللہ کے کہہ رہا تھا ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس گیا اور واپس آیا، زنجیر بھی رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، کیا وہ سچ کہتا ہے؟ صدیق اکبر نے کیا کہا لیکن یہ کہتا کون ہے؟ یہ کہتا کون ہے؟ اگر وہ تمہارے یار تمہارے دوست کہتے ہیں. فرمایا یہ چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بھی کہیں گے تو ماننے کے لیے تیار ہے. تو اگر حضور کے فضائل، صحابہ کے فضائل، اہل بیت کے فضائل جو حدیث صحیح سے نہیں ٹکراتے، قرآن کی آیتوں سے نہیں ٹکراتے، اجماع امت سے نہیں ٹکراتے، اگر ہمارے درمیان آ جائیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے اور وہ ٹکرا نہیں رہے اجماعی عقائد سے، تو ہم کہیں چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بول، ہم اس سے بڑی ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے. لیکن اب حالات بدلتے جا رہے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکل گئی. حضرت وحشی کے تعلق سے بھی باتیں ہوتی ہیں. یہ جناب وحشی بعد میں مسلمان ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے مت آنا تم، ورنہ مجھے میرے چچا کی شہادت یاد آئے گی. جناب وحشی نے اس دن کیا کیا؟ جس دن ختم نبوت کی جنگ تھی اور صدیق اکبر نے بھیجا تھا صحابہ کو، اس دن ہوا کیا تھا؟ اس دن ہوا یہ تھا کہ اللہ اکبر، حضرت وحشی ڈھونڈ رہے تھے اس مسلمہ کذاب کو، اور اس کو پکڑ کر کے جب آپ نے ذبح کیا اور اس کو جب آپ نے خنجر مارا تو اس کی لاش پہ پیر رکھ کر کے کہا تھا روتے ہوئے اے اللہ، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں نے اپنے دور کے سب سے اچھے آدمی کو شہید کیا تھا، حضور کے صحابہ میں بڑے عظیم انسان کو شہید کیا تھا، اور جب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں اپنے دور کے سب سے بدترین آدمی کو قتل کر رہا ہوں. مولا وہ جو میں نے شہید کیا ہے اس عمل کا کفارہ اس عمل کو بنا دے، مجھے معاف کر دے. اتنا بڑا کارنامہ جناب وحشی نے انجام دیا. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ صدیق اکبر کی قربانی. صدیق اکبر وہ ہیں مسجد نبوی کی زمین، اب گفتگو سمیٹ لوں، مسجد نبوی کی زمین جس نے خرید کے وقف کی ہو، جس نے حضور کے کئی غلام حضرت بلال سمیت، حضرت عامر سمیت، حضرت زنیرہ سمیت، اس طریقے سے کئی کنیزیں، کئی غلام خرید کے حضور کے لیے آزاد کیا. صدیق اکبر وہ جس نے مسلمانوں کو مالی مدد اتنی کی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا. تنہا ابو بکر وہ ہیں کہ قیامت کے دن میری طرف سے میرا اللہ ابو بکر کو بدلہ عطا فرمائے گا. قیامت کے دن بدلہ اللہ عطا کرے گا ابو بکر کو. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضور کا وصال ہوا. گفتگو سمیٹ رہا ہوں، کچھ سیکھنے کی بھی بات ہے، عقیدے کی بات میں نے کر دی، کچھ سیکھنے کی. حضور کا وصال ہوا، اب بات سمیٹ رہا ہوں. وصال کے بعد فاروق اعظم کہتے ہیں ایک فہرست بنا لی گئی، چونکہ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کر لی تھی. یہ بیعت کا مسئلہ بھی بڑا اٹھایا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر، اور لوگ بولتے رہتے ہیں. اللہ ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. بلکہ آج کل تو استغفر اللہ یہ باتیں ہو رہی ہے کہ مولائے کائنات نے، حالانکہ 50 بار جواب دیا جاتا ہے پھر بھی وہی دہرایا جاتا ہے. مولائے دیکھ کیا کہا جا رہا ہے، مولائے کائنات نے بیعت نہیں کی، صدیق اکبر کی بیعت نہیں کی. حالانکہ پہلے ہم لوگ یہ سب مسائل ڈسکس نہیں کرتے تھے، لیکن اب ادھر سے بولا جا رہا ہے تو جواب تو دینا ہوگا.
ورنہ ہماری قوم بدگمان ہوگی کہ کیا واقعی ایسا ہے. میں آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں بات کو، اور جو چاہے ہم سے اس پہ بات کر سکتا ہے. ہم لوگ طالب علم میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کہا مولا علی نے بیعت نہیں کی. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا زبردستی بیعت کروائی گئی. یعنی مطلب؟ تو کہا ان کے گلے میں رسی ڈالی گئی. یہ بیان ہوتا ہے، ذرا غور کر لیں آپ. ان کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور رسی ڈال کر ان کو کھینچتے ہوئے مسجد نبوی تک لے جایا گیا اور زبردستی ان سے بیعت لی گئی. میں نے کہا واہ واہ واہ، بڑے شیعان علی پکے نکلے آپ، بڑے پکے شیعان علی نکلے. ایسا علی مانتے ہیں آپ ایسا علی مانتے ہیں؟ وہ آپ کے مسلک میں کوئی علی ہوگا جس کے گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچ کر اس کو لے جایا جاتا ہوگا. جس کو سنی علی مانتے ہیں وہ ایسا علی ہے کہ دنیا میں نہ کوئی زنجیر ایسی پیدا ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی رسی پیدا ہوئی ہے جو علی کی گردن میں ڈالی جا سکے. ہمارا علی تو اتنا طاقتور ہے کہ کسی ماں نے ایسا لال ہی پیدا نہیں کیا جو علی کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکے. ہمارا علی وہ ہے کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی ترکات جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیمہ کانپ جاتا ہے. علی جو ٹھان لے علی سے کوئی کروا سکتا ہے؟ اس کے خلاف کوئی کروا سکتا ہے؟ واللہ کبھی نہیں. پتا چلا مولا کائنات نے اپنی مرضی سے بیعت کی. یہ سب جھوٹ ہے، خرافات ہے. ہمارا علی وہ طاقتور ہے. علی یہ پاکی طاقت کا عالم ہے کہ ایک دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا 70 لوگ ہلا نہ سکے. یہ طاقت ہے مولا علی کی. آپ ہم بنے ہوئے ہیں ٹھیکیدار ہیں آپ اہل بیت کی محبت کے. آپ کون ہیں؟ علی وہ ہیں. ارے وہ تو علی ہیں. علی کے بیٹے کی شان یہ ہے نا، علی کے بیٹے کی شان یہ ہے جسے دنیا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں. وقت کی طاقتوں کو جو للکارتے تھے تو لوگ دبک جاتے تھے. غوث پاک فرماتے ہیں میں چاہوں تو زمین کو پلٹ دوں. یہ ہے علی کے بیٹے کی طاقت کا. آپ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو. تو مولا علی کی شان بڑی عظیم ہے. تو مولا مشکل کشا نے بیعت کی صدیق اکبر کے ہاتھ پر، خوشی سے کی. ہاں کچھ معاملہ تھا، کیا تھا وہ بتاؤں مختصر میں. جب بیعت کے لیے مولا کائنات آئے تو صدیق اکبر سے کہا کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، ہم سے مشورہ نہیں کیا؟ آپ ہم سے اس میں مشورہ تو کرتے. صدیق اکبر کا جواب یہ تھا کہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں وہاں ایک فتنہ اٹھا تھا کہ حضور کے بعد کون رہے گا. ہمیں پتہ چلا، ہم اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے. وہاں مسئلہ ختم کرنے کے لیے گئے تھے. یہ نہ یہ نیت تھی، نہ یہ ارادہ تھا، نہ یہ کام تھا. وہاں پہنچے، وہ مسئلہ ختم ہوا تو پھر کہا گیا کہ کون؟ تو اب کوئی نیا آدمی کھڑا نہ ہو جائے. اس کے خاتمے کے لیے یہ تھا کہ فاروق اعظم نے کہا کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بعد جگہ جگہ پیش فرمایا، جس نے پہلے اسلام لایا، اسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. فاروق اعظم نے بیعت کر لی. صدیق اکبر نے کہا علی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا ہے تو میں ابھی بھی جو ہے مسلمانوں کو یہ فیصلہ سونپنے کے لیے تیار ہوں. مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر بنا لے. یہ صدیق اکبر کا کہنا تھا. مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر بنا لے، میں اس کے لیے تیار ہوں. مولا کائنات نے کہا نہیں، آپ کی عمارت سے اختلاف نہیں ہے. اور تاریخی جملہ کہا تھا جس کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کے لیے ہمارا امیر بنا دیا، اس کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے چن لیا ہے. لیکن بس بات اتنی ہے کہ مشورہ کیوں نہیں ہوا. مشورہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ وہاں تو اس لیے گئے بھی نہیں تھے، وہاں تو حادثہ ہو گیا تھا. حادثہ ختم کرنے گئے تھے اور حادثاتی طور پہ بیعت ہو گئی تھی. جب یہ کلیئر ہو گئی، مولا کائنات نے بیعت کی. اور کیسی محبت تھی آپ کو بتاؤں. ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتاب کا اگرچہ کتاب اہل سنت کی نہیں ہے اس لیے اس کا نام نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ محبت کتنی تھی. چونکہ اہل سنت کی نہیں ہے اس لیے آپ کو زیادہ پتہ چلے گا کہ کتنی محبت تھی. صدیق اکبر کا قد اونچا تھا، اونچے قد کے تھے صدیق. تو اونچے قد کی وجہ سے آپ کے منکے میں کوئی تکلیف ہو گئی تھی. عام طور پہ اونچے قد والوں کو منکے کی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کے منکے میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی. مولا علی کو کسی نے کہا کہ صدیق اکبر کے منکے میں تکلیف ہو گئی ہے. تو مولا کائنات عیادت کے لیے گئے
اور چراغ رکھا ہوا تھا، سردی کے دن تھے، رات کا ٹائم تھا، تو آپ دیر تک چراغ کو ہاتھ پہ یوں کرتے اور اس کی گرمی لے کے صدیق اکبر کے منکوں کو آپ جو ہے وہ سیکتے تھے۔ یہ مولا کائنات کا انداز تھا صدیق اکبر کے ساتھ۔ غاصبوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، گلے میں رسی ڈالنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ تھے مولا کائنات کے اور صدیق اکبر کے تعلقات۔ اور لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے جنازے میں وہ شریک نہیں تھے اور سیدہ ان سے ناراض تھی۔ کیا کیا باتیں گڑی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی وصال کے وقت میں خدمت کرنے کے لیے جو خاتون سیدہ فاطمہ کے گھر میں تھی، سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو سیدہ فاطمہ کی خدمت کے لیے آخری وقت تک رہی، جس نے جنازہ بنایا، ایک روایت کے مطابق جس نے غسل دیا، جس نے کفن پہنایا، اس خاتون کا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس۔ اور یہ اسماء بنت امیس کون ہے آپ جانتے ہیں؟ اسماء بنت امیس اس وقت سیدنا صدیق اکبر کے نکاح میں تھی، آپ کی بیوی تھی۔ تو کیا آپ نے اپنی بیوی کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ اجازت کے بغیر جہاں چاہے گھوم کر کے آ جائیں؟ صدیق اکبر کی بیوی تھی۔ اگر سیدہ فاطمہ کے گھر عیادت کے لیے، خدمت کے لیے، تیمارداری کے لیے جا رہی تھی تو صدیق اکبر کی اجازت سے جا رہی تھی کہ بغیر اجازت کے جا رہی تھی؟ آپ نے تو لڑا رکھا ہے دونوں کو، یہ نہیں ایسا ہے۔ صدیق اکبر نے اپنی بیوی جس کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہو، حضرت اسماء بنت امیس کا ذکر کرتے ہو، صدیق اکبر کا نام کیوں کٹ کر دیتے ہو؟ اور یہ بھی ارے صدیق اکبر کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا، اطلاع تک نہیں دی گئی تھی۔ واہ صاحب، بیوی غسل دے رہی ہو، بیوی جنازہ تیار کر رہی ہو اور صدیق اکبر کو خبر نہ ہو کہ سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ اس لیے میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سعودی اور ایران کی بھپکیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس 1450 سالہ الحمدللہ ذخیرہ موجود ہے، اور اللہ کا شکر ہے، فخر سے کہو کہ ہمارے جو دو ہاتھ ہیں، اللہ نے دو ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے، اور اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ یہ دامن ہمیشہ رہے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات سمیٹتے ہوئے جو بات چلی تھی کہ ایک لسٹ بنی حضور کی وصال کے بعد۔ حضور علیہ السلام یہ کام کرتے تھے، یہ کام کون کرے گا، یہ کام کون کرے گا، یہ کام کون کرے گا۔ ایک کام ایسا تھا، نہ وہ کام لکھا تھا، ایک کام ایسا تھا نہ وہ کام لکھا تھا، نہ اس کے آگے کسی کا نام لکھا تھا، بس اشارہ ڈال دیا گیا تھا کہ کوئی کام ہے اور کوئی کرنے والا ہے۔ نہ کام تھا، نہ کام کے آگے کسی کا نام، سب کام بٹ گئے۔ لیکن ایک کام ایسا تھا، نہ وہ کام تھا نہ اس کے آگے نام تھا، لیکن پتہ لوگوں کو ضرور تھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو مدینہ منورہ کے نواح میں، یعنی کنارے کی بستی میں رہتی ہے، اور حضور علیہ السلام اس کی خبر گیری کے لیے جایا کرتے۔ تو وہاں کون جائے گا؟ تو اس کے ساتھ کسی کا نام نہیں تھا کہ خبر گیری کے لیے کون جائے گا۔ یہ بھی اپنے نبی کی شان ہے، یہ بھی اپنے نبی کی شان ہے کہ کوئی بوڑھی عورت تنہا اکیلے لاوارث مدینہ منورہ کے کنارے کی بستی میں رہتی ہے، حضور اس کے لیے بھی جایا کرتے، نبیوں کا امام۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ اگر ماں باپ کسی دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں تو مہینوں مہینوں لوگ نہیں جاتے اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ حضور کو عام بوڑھی عورتوں کا اور لوگوں کا اتنا خیال ہو تو ماں باپ کا کتنا خیال کا حضور نے حکم دیا ہوگا۔ بلکہ ماں باپ کا ذکر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر بھائی بہنوں پر بھی کوئی توجہ نہ کرے نا تو مکے میں مر کے بھی وہ جہنمی ہے۔ اٹھائیے، فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ میں تو تھوڑا سا سن لیں، میں اینڈ کی طرف جا رہا ہوں۔ ماں باپ تو ماں باپ ہیں۔ فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو مکہ ہجرت کر گئے تھے اور مکے میں رہتے تھے۔ دوسرے بزرگ نے ان کے پاس سفر پہ جاتے ہوئے کچھ سونے کی ڈلیاں، سونا کچھ رکھا تھا کہ میری امانت رکھو، میں آؤں گا تو لوں گا۔ جب وہ آئے تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کو مکے کے قبرستان جو حرم شریف کے پیچھے وہاں دفن کیا گیا، بلکہ حدود حرم میں۔ وہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے مکۃ المکرمہ میں مرنا۔ اکثر انبیاء کے مزارات مکۃ المکرمہ میں، اکثر
صرف مطاف کے اندر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 70 انبیاء کے مزارات ہیں، صرف مطاف کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر کے مزارات مکۃ المکرمہ میں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، مکۃ المکرمہ میں اللہ اکبر۔ تو وہ بزرگ آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، تو وہ حضرت مالک بن دینار سے ملے۔ جب مالک بن دینار سے ملے تو مالک بن دینار نے کہا کیونکہ ہم تو مکے میں ہی رہتے ہیں، ایک کام کرو، رکن یمانی کے پاس، وہ جو کعبے کے جو 4 کونے اس میں سے ایک رکن کا نام ہے رکن یمانی کے پاس، وہاں کھڑے ہونا شب جمعہ میں، اور شب جمعہ میں کہنا کہ اے فلاں، اس کا نام لے کے کہنا جو بزرگ کے پاس تم نے سونا امانت کے طور پر، اے فلاں مجھ سے بات کرو، اس لیے کہ مومنوں کی روحیں شب جمعہ میں وہاں جمع ہوتی ہے، جو نیک لوگ ہیں جنتی لوگ ہیں، صرف جنتی لوگوں کی روحیں وہاں جمع ہوتی ہے، جب تم اس سے کہو گے مجھ سے کلام کرو تو اس کی روح آپ سے کلام کرے گی، اور پھر پوچھ لینا تو وہ بتا دیں گے کہ تمہاری امانت کا کیا ہوا، اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو وہاں تمہیں وہ روح مل جائے گی۔ ٹھیک، یہ گئے اور انہوں نے کہا اے فلاں مجھ سے بات کرو، کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ مالک بن دینار کے پاس رہے تو مالک بن دینار نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اگرچہ وہ مکے کا بڑا نیک پرہیزگار روزے دار حاجی نمازی تھا لیکن وہ نیک نہیں تھا، اگر وہ نیک ہوتا جنتی ہوتا تو یہاں تمہیں مل جاتا۔ اب ایک کام کرو، یمن جاؤ، اور یمن جا کر کے ایک کنواں ہے یمن کے اندر، اس کنویں کا نام ہے برہوت، مالک بن دینار کہتے ہیں برہوت نامی کنویں پر جاؤ، اور آدھی رات کے بعد پھر کہنا کہ اے فلاں مجھ سے بات کر، تو وہ تمہیں وہاں بات، یا تو یہاں ملے گا یا تو وہاں ملے گا، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ جنتی ہوتا تو یہاں مل جاتا، اب جہنمی ہے چونکہ وہ وہاں ملے گا، جاؤ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے یمن کا سفر کیا کیونکہ سونا تھا میرا اور بہت زیادہ تھا، قیمتی تھا۔ جب میں وہاں گیا تو نصف شب کے بعد اس کنویں سے مجھے رونے کی آوازیں آنے لگی، تو میں نے پوچھا کون ہے، تو اندر سے آواز آئی کہ میں عبد الملک بن مروان ہوں، میری روح ہے اور میں عذاب میں گرفتار ہوں، یہیں پر پڑا ہوا۔ ایک اور کا بھی نام تھا، چھوڑ دیتے ہیں سب، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے آواز لگائی اے فلاں مجھ سے بات کر، اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں۔ کبھی میرا سونا کیا ہوا، تو کہا وہ فلاں فلاں مقام پر ہے نا، میرے گھر کا جو زینہ ہے اس زینے کے نیچے تمہارا سونا دفن ہے، وہ تمہاری امانت لے لو تو۔ پھر میں نے پوچھا یہ بتاؤ اتنے نیک اتنے پرہیزگار مکۃ المکرمہ میں رہے، روزہ نماز کچھ تمہارا نہیں چھوٹا، لوگ تمہیں ولی کہتے تھے، عذاب میں کیوں گرفتار ہو تم؟ تو کہا کہ میرے بھائی میرے دکھ کی کہانی یہ ہے کہ میری ایک بہن تھی، میں مکہ ہجرت کر کے چلا گیا، میں نے پوری زندگی بہن کی کبھی خبر گیری نہیں کی، بہن کس حال میں مجھے نہیں پتا، مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تو کھاتا رہا تیری بہن فاقے کرتی رہی، تو کپڑے پہنتا رہا تیری بہن کپڑوں کو محتاج رہی، تو نرم بستروں پہ سوتا رہا تیری بہن گھر اور بستروں کو ترستی رہی، تو نے اپنی بہن کی خبر گیری نہیں کی، اس لیے تیری زندگی کی عبادتیں ایک طرف رکھ دی گئی، اور صرف بہن کی خبر گیری نہ کرنے کی بنیاد پر، قطع رحمی کرنے کی بنیاد پہ، بہن کا رشتہ نہ نبھانے کی بنیاد پہ آج تیرا انجام یہ ہوا کہ اب تجھے جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا اندر سے کہ دیکھ میری ساری عبادتیں برابر ہیں اور قبول ہیں، لیکن صرف بہن کی وجہ سے عذاب بھگت رہا ہوں کہ میں نے بہن کا خیال نہیں کیا، ہو سکے تو میری بہن یمن ہی میں رہتی ہے، فلاں مقام پر رہتی ہے، بہن سے کہہ دو کہ مجھے معاف کر دے، اگر وہ مجھے معاف کر دے گی تو اس عذاب سے مجھے نجات مل جائے گی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں پھر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی بہن کے پاس گیا، دیکھا کہ بہن کا بڑا برا حال تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا، اس کے حال پہ رونا آیا، میں نے اس کو مال بھی دیا، اس کو راضی کیا، اس نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! آپ مجھے بتائیں کہ اگر اتنا بڑا ولی کہلانے والا، حالانکہ اللہ اکبر نماز روزے عبادت مکۃ المکرمہ میں قیام جنت المعلی کے اندر دفن ہونا جسے نصیب ہو، اس کے باوجود بھی صرف بہن کی خبر گیری نہیں کیا، بہن سے پوچھ تاچھ نہیں کیا، اس کی بھوک اور پیاس کا خیال نہیں کیا، تو اس کو عذاب میں گرفتار کر دیا گیا۔ جو ماں باپ کو بھول کر کے زندگی گزارے، اللہ اکبر، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو اپنے رشتہ داروں کو فراموش کرے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ مت سوچنا صرف
کہ نماز پڑھ کر کے جنت مل جائے گی، تہجد پڑھ کر کے جنت مل جائے گی، صرف داڑیاں رکھ کر کے جنت مل جائے گی۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ ہماری ذمہ داریوں کا احساس اور ہماری ذمہ داریوں کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس لیے میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یہاں بہنیں بیٹھی ان سے کہتا ہوں کہ مائکے کے رشتہ دار والے بڑے عزیز لگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں اس کو؟ ماں کے گھر کے رشتہ دار اچھے لگتے ہیں۔ بہن آئے گی تو اچھا لگے گا، خود کی ماں باپ آئیں گے تو اچھا لگے گا، بھائی آئیں گے تو اچھا لگے گا، ننند آ گئی، ساس آ گئی، جٹھانی آ گئی تو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ شوہر کو تنگ کرتی ہیں، اس کے لیے یہ نہیں چاہیے، اس کو کپڑے نہیں چاہیے، اس کی خدمت نہیں چاہیے، وہ آنا بھی نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں میری بہن، اگر تو شوہر کی بہن کو اس سے دور کر کے اپنے شوہر کو جہنمی بنا رہی ہے تو تیرے دل میں شوہر کا کون سا پیار ہے؟ اگر شوہر سے پیار ہے تو تمہیں کہنا چاہیے مجھے میرا حق دیجیے، ان کو ان کا حق دیجیے۔ آپ حق تلفی کی بات کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ آپ کا شوہر ہر سال حج کرے، ہر سال عمرہ کرے، اور اگر وہ بہن کا حق ادا نہ کرے، بھائی کا حق ادا نہ کرے، ماں باپ کا حق ادا نہ کرے تو آپ کا شوہر جہنم میں جانے والا ہے۔ اس لیے آپ نے روکنا نہیں، آپ اپنی بہن کا بھی حق ادا کیجئے، شوہر کی بہن کا بھی حق ادا کیجئے۔ آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کیجئے، شوہر کے ماں باپ کا بھی حق ادا کیجئے۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں یاد آئی، ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو میرے ماں باپ آنے والے، ابھی جلدی کا واقعہ ہے، الگ رہتے تھے، کہا میرے ماں باپ آنے والے، ایک کام کرو ذرا تم یہ ڈش یہ کھانا بنا لو۔ اس نے کہا کہ تھوڑی طبیعت آج اچھی نہیں ہے نا، تھوڑا ہوتا ہے ایسا، میری یہ سب بہنیں نہیں کرتی، کوئی بہن کرتی ہوگی ایسا، جھوٹ موٹ کی بیماری، جھوٹ موٹ کے بیمار نہیں بننا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جھوٹا بیمار بنے گا گویا وہ اللہ پہ الزام رکھتا ہے، کیونکہ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اب آپ جھوٹ موٹ کے اگر بیمار بنے تو آپ نے اللہ پہ الزام رکھا کہ اس نے بیمار نہیں کیا، آپ نے کہا کہ وہ بیمار کر دیا اس نے۔ جو جھوٹا بیمار بنے گا اللہ اس کو ایسی بیماری دے گا کہ دنیا میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے جھوٹ موٹ کا کبھی بیمار نہیں بنا۔ سر نہیں دکھ رہا ہے تو نہیں کہنا۔ ایک مرتبہ میں تقریر کرنے کے بعد جب مصافحہ نہیں کرنا چاہتا تھا تو ناظم لوگوں کے پاس بڑا خوبصورت جملہ ہے، حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ مصافحہ نہیں کریں۔ میں نے کہا نہیں بھائی میری طبیعت ٹھیک ہے، میں 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں، میری طبیعت، مجھے کیوں بیمار کرتے ہو؟ مصافحہ نہیں کرنا ہے، مجھے جلدی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، آج مصافحہ میں جلدی میں نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے بیمار نہیں کہیں۔ لیکن یہ کیا ایسی بات نہیں، یہ بات چھوٹی چھوٹی ہے لیکن اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ 1.5 گھنٹے تک مولانا چیخ رہے تھے، آخری میں مصافحے کی بات آئی تو بولے بیمار ہے حضرت۔ تو یہ 1.5 گھنٹے تک چیخ کون رہا تھی؟ طاقت مصافحے میں زیادہ لگتی ہے کہ تقریر میں زیادہ لگتی ہے؟ اس لیے یہ سب باتیں مت کیا کرو، اس سے بہت بھیانک انجام ہوتا ہے۔ یہ باتیں چھوٹی ہے لیکن ہے بہت بڑی۔ تو کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں آج، تو کہا کہ پھر تو میرے ماں باپ آ رہے نا، کہا ہوٹل سے منگا لیں گے نا، کھانا ہوٹل سے آ جائے گا، کوئی بات نہیں ٹھیک ہے۔ شام ہوئی، ہوٹل کا کھانا آ گیا، کہا آپ کے اماں ابا آئے نہیں؟ کہا آنے والے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ساس سسر نہیں آئے، یعنی شوہر کے اماں ابا نہیں، خود کے اماں ابا آئے۔ کہا کہ ارے آپ لوگوں نے اطلاع نہیں دی، اطلاع کے بغیر آ گئے؟ کہا صبح تو داماد راجہ کو فون کیا تھا کہ ہم آنے والے، انہوں نے فون اٹھایا تھا، تو کہا کہ آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، آپ مجھے بتاتے تو میں کچھ ماں باپ کے لیے انتظام تو کرتی، یہ ہوٹل کا کھانا یہ وہ ایسا ویسا کھانا ہوتا ہے، ارے ذرا اچھا بناتی۔ تو مسکرا کے کہا اگر میرے ماں باپ ہوٹل کا کھا سکتے ہیں تو آپ کے ماں باپ کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس طرح نہ کیا کرو، یعنی اپنے ماں باپ کے وقت میں کوئی بیماری نہیں ہے، اور شوہر کے ماں باپ کے وقت بیماری ہے، ایسا نہ کرو، حقوق ادا کرو۔ تم دوسروں کے حقوق ادا کرو گی ہمیشہ سکون سے رہو گی۔ حق مانگنے والا بے چین ہوتا ہے، حق ادا کرنے والا ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے۔ زمین کے اوپر کا سکون چاہتے ہو اور زمین کے اندر کا سکون چاہتے ہو تو لوگوں کی حق تلفی نہ کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ اگر مرغی پال رہے ہو تو مرغی کا بھی حق ادا کر دینا، ورنہ قیامت کے دن مرغی کا حق نہ ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی عدالت میں سے جہنم میں جانے کی وعید سنائی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مرغی تمہارے ذمے پر ہے، کھانا پانی اس کا، اگر تم نے مرغی کو بھوکا رکھا تو مرغی کی بنیاد پر بھی تم جہنم میں جا سکتے ہو۔ اس لیے تھوڑا خیال کیا کرو، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کی عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے۔
تو عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ایک بڑھیا کی خبرگیری کے لیے جاتے تھے. اب وہ کام تھا. حضور تو پردہ فرما گئے, کون جائے گا؟ کام نہ لکھا تھا نہ نام لکھا تھا. فاروق اعظم نے معلوم کر لیا کہ یہ کام کون سا ہے. فاروق اعظم گئے تو کیا دیکھا کہ جس بڑھیا کے گھر کے کام کاج کی ذمہ داری کسی کا نام نہیں لکھا ہے, وہ کام بھی ہو چکا ہے اور کوئی خدمت کر کے پورا اسرار خادم جا بھی چکا ہے, چلا گیا. کون تھا بھائی؟ نام ہی نہیں ہے یہاں تو. اور ہم تو سارے کام نام کے لیے کرتے ہیں. میں اپنی قوم سے یہی کہتا ہوں, چندہ نام کے لیے لکھا رہے ہیں ہم, مسجد مدرسے نام کے لیے بنا رہے ہیں ہم, محفلیں نام کے لیے سجا رہے ہیں ہم, نام 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 نام. لیکن جس نام کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں, مریں گے تو سب سے پہلے یہ نام ہی چھن جائے گا. لوگ یہ نہیں کہیں گے امین القادری کو اٹھاؤ, امین القادری کو لے جاؤ, امین القادری کو نہلاؤ, امین القادری کو دفن کرو. لوگ کہیں گے میت کو اٹھاؤ, میت کو نہلاؤ, میت کو لے کر جاؤ, ہے نا. نام کے لیے کتنے جنگیں کی, کتنے لڑے, کس کس کے اوپر کیا کیا کیچڑ اچھالے. لیکن سب سے پہلے مرنے کے بعد جو چھینا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ میت نام ہو جائے گا اپنا. اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے, قبر کا نشان رہے نہ رہے تمہارے ناموں کا نشان ضرور رہے. حضور حافظ ملت فرماتے تھے لوگ نام کے لیے کام کرتے ہیں, لوگوں کام کرو نام تو ہو ہی جائے گا. اور امام اہل سنت فرماتے ہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. نام کے لیے مت کرو, اللہ کے لیے کچھ کرو. نام نہیں لکھا, خدمت کرنے والا خدمت کر کے چلا گیا. دوسرے دن اور جلدی آئے تو بھی چلا گیا. تیسرے دن اور جلدی آئے تو کیا دیکھا, کوئی آیا ہے چہرہ چھپایا ہوا ہے, پیر میں جوتے بھی نہیں ہے, چپل بھی نہیں ہے, ننگے پیر آیا, دبے پیر گیا, خدمت کر کے واپس جانے لگا, دامن پکڑ لیا. کون ہو؟ ہم گناہ کرتے ہیں منہ چھپا کر, ہم گناہ کرتے ہیں منہ چھپا کے. وہاں نیکیاں کی جا رہی تھی منہ چھپا کے. ہم چھپ کے گناہ کرتے ہیں, وہاں چھپ کے نیکیاں کی, یار کے لیے نیکی کی جائے. سب سے بہترین نیکی وہ ہے جو آپ جانے اور آپ کا رب جانے, تیسرا کوئی نہیں. بلکہ نیکی وہی ہے, صرف نیکی وہی ہے, نیکی وہی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے. اس لیے کہ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیکیاں بھی تو چھپانے نہ دی. نیکی وہی نیکی ہے جو اللہ کے لیے کی. تو کہا کون ہو؟ چہرے پر نقاب تھا. کہا چھوڑو, بتائیں تو صحیح تھا کہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ کوئی ایسا بھی تھا. چہرے سے نقاب الٹا تو وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ میرے نبی کا یار غار سیدنا صدیق اکبر تھے. ابو بکر مسلمانوں کے امیر, ننگے پیر آتے ہو. کہا رات کا وقت ہے نا, اگر جوتے یا چپل پہن کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے جوتوں کی آہٹ سن کر کوئی اس طرف متوجہ ہو جائے, تو آہٹ سے بھی کوئی متوجہ نہ ہو سکے, اس لیے خاموشی سے آ کر کے خدمت کر کے چلے جاتے. یہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ غور فرمائیں, رسول اللہ جس بڑھیا کے گھر جاتے تھے اس بڑھیا کا خیال اتنا کر رہے ہیں صدیق اکبر. ذرا جملے پہ توجہ کرنا, بات ختم کرنے چلاؤں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا. جس بڑھیا کے گھر حضور جاتے تھے اس بڑھیا کا حضور کو صدیق اکبر کو اتنا خیال تھا, جبکہ وہ بڑھیا کوئی رشتہ دار نہیں تھی, کوئی اولاد نہیں تھی, کوئی قریبی تعلقات یعنی رشتہ نہیں تھا. حضور صرف اس کے گھر چلے گئے تو صدیق اکبر نے اس کا اتنا خیال کیا. جس کے گھر جائیں تو صدیق اس کا اتنا خیال کرتے ہیں, جس کے گھر حضور جائیں تو صدیق اس کا اتنا خیال کرتے ہیں. جب نبی جس کے گھر جائیں صدیق اس کا اتنا خیال کرتے ہیں, تو جو نبی کے گھر والے ہوں صدیق اکبر ان کا کتنا خیال کرتے ہیں. جو نبی کے گھر والے, صدیق حضور جس کے گھر چلے جائیں اس گھر والوں کا اتنا خیال, تو جو نبی کے گھر ان کا کتنا خیال ہوگا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے. نیکی میں کوئی ان سے کبھی آگے نہ بڑھ سکا. ایک دن حضور نے فرمایا جو جمعہ میں پہلے آئے گا
وہ نمازیں میں پہلے جنت میں جائے گا۔ اس دن کے بعد سے صدیق اکبر سے پہلے جمعہ کی نماز میں کوئی نہیں آ سکا۔ ایک دن فاروق اعظم نے سوچا میں فجر کی نماز کے بعد نکلوں گا اور جمعہ کی نیت سے اندر آ جاؤں گا، لیکن پھر دیکھا جب آپ آئے ہیں نماز کے بعد تو دیکھا کہ مسجد کے کونے میں کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور پھر آ کر کے دیکھا تو قدم پکڑ کر کہتے ابو بکر نیکی میں تم سے کبھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن اپنا حال تو یہ ہے آئیں گے خطبے کے وقت 2 رکعت پڑھ کر بھاگ جائیں گے۔ خدا کے لیے اے صدیق اکبر کے غلاموں، اے پنجتن کے غلاموں، اے خلفائے راشدین کے غلاموں، ایسا نہ کرو۔ آؤ اپنے مسلک کی طرف، آؤ اپنے مذہب کی طرف، آؤ اپنے دین کی طرف۔ کل بھی صحابہ اور اہل بیت کا دامن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ تھا، آج بھی ہے۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، بہت خوبصورت حدیث یاد آ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں حوض کوثر کے 4 کونے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں، اور 4 کونوں پر میرے 4 یار ہوں گے۔ ایک پر ابوبکر صدیق ہوں گے، ایک پر عمر ابن خطاب ہوں گے، ایک پر عثمان ذو النورین ہوں گے، ایک پر علی مرتضیٰ ہوں گے۔ اب 4 کونے ہوں گے، ان 4 کونوں پر 4 یار حضور کی نیابت پر جام پلا رہے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں جو ابو بکر کا دشمن ہوگا علی اس کو نہیں پلائیں گے، جو علی کا دشمن ہوگا ابو بکر اس کو نہیں پلائیں گے، جو عمر کا دشمن ہوگا عثمان اس کو نہیں پلائیں گے، جو عثمان کا دشمن ہوگا ابو بکر عمر عثمان اس کو نہیں پلائیں گے۔ یعنی 4 یاروں میں کسی ایک سے بھی بغض رکھنے والا اگر تینوں کے پاس جائے گا تو دھکے کھا کے بھگا دیا جائے گا، اس کو جام نہیں ملے گا۔ اب پتا چلا کہ وہاں جا کر کے سوچے گا یار خام خواہ میں جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی دماغ سے چمچہ گیری میں مبتلا رہا اور قوم کو لڑاتا رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، لیکن وہاں پر وارے نیارے کس کے ہوں گے؟ ہم 4 یاروں والوں کے ہوں گے۔ 4 یار والوں کیونکہ اپنی تو صدیق اکبر سے بھی بنتی ہے، فاروق اعظم سے بھی بنتی ہے، اور عثمان غنی سے بھی بنتی ہے، اور مولا علی سے بھی بنتی ہے۔ 21 آتی ہے تو ہم مولا علی کی یادیں مناتے ہیں، 22 آتی ہے جمادی الاخر کی تو صدیق اکبر کی یادیں مناتے ہیں، اور 26 ذی الحجہ یا 1 محرم آتی ہے تو ہم سیدنا فاروق اعظم کی یاد مناتے ہیں، اور 18 ذی الحجہ آتی ہے عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں۔ 4 یاروں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسی لیے حضرت حجت الاسلام بہت خوبصورت بات کہتے ہیں ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام۔ حوض کوثر پہ کتنے مزے ہوں گے، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام۔ 4 پہ بھی بس نہیں ہوگا، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام۔ دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2، دستے حسن حسین سے ہم کو اہل سنت کے مسلک پہ قائم رہے، اللہ ہم سب کو قائم رکھے۔ اور آخری میں حضور محدث اعظم کا وہ شعر، ہزاروں تقریریں کر لی جائے لیکن اگر یہ شعر محفل صدیق میں نہ پڑھا جائے تو پھر وہ تقریر ادھوری رہے گی۔ میں یہ کہتا ہوں صدیق اکبر پر مصنف ہزاروں صفحات لکھ دے، اس ہزاروں صفحات پر حضور محدث اعظم کی یہ 2 جملے بھاری پڑ جاتے ہیں اور پوری گفتگو اس میں سمٹ آتی ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے جو نعت لکھی تھی بہت خوبصورت نعت تھی وہ کہ نام ہی نام ہے جو کچھ حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ حقیقت کے سوا، اور اس کے مقطع میں لکھا تھا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اللہ حضور محدث اعظم کے مزار پر قیامت تک رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ تقریر کے اختتام پر جشن صدیق میں یہ بات نہ پڑھی جائے تو وہ محفل ادھوری ادھوری لگتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رکھیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش خطا مجھ سے ہو گئی ہو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا اللہ مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔